گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور سبحان اللہ آج کے سلسلے میں کلام رضا ایک ایسا مہکتا پھول گلشن رضا سے لے کر حاضر ہوئے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی اپنی خوشبوئیں پہنچائے گا۔ کلام کون سا ہے؟ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، اس کے پہلے مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ جدا نہ کرے، اس سے مراد ہے علیحدہ نہ کرے۔ بے کسی یہاں مراد اس کی ویسے تو بے کسی محتاجی اور لاچارگی کو کہتے ہیں، مگر یہاں اس سے مراد عشق رسول کا وہ درد ہے، نبی پاک علیہ السلام کی یاد کی وہ کسک ہے کہ یہ وہ درد ہے جس کی تمنا لوگ کرتے ہیں کہ عاشق رسول چاہتے ہیں کہ یہ بے قراری، یہ جو درد ہے یہ ہم سے دور نہ ہو۔ یہاں اس بے کسی کی طرف اشارہ ہے، لوٹ لے یعنی چھین لے۔ عرض یہ ہے کہ یا اللہ عز و جل، دنیا چھوٹے تو 100 بار چھوٹے، زمانہ روٹھے تو 1000 بار روٹھے، مگر میرے دل کو اپنے محبوب سے جدا نہ کرنا۔ اس میں آپ علیہ السلام کی محبت نہ رہے، کبھی ایسا نہ ہو۔ یہ جو بے کسی ہے، جو یہ درد ہے عشق رسول کا، یہ کہیں مجھ سے چھن نہ جائے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے برادر لکھتے ہیں نا، مولانا حسن رضا خان صاحب، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ عشق رسول کا درد، عشق رسول کی آگ، عشق رسول کی بے قراری ایسی ہے جو چھننی نہیں چاہیے بلکہ بڑھنی چاہیے۔ دنیا کے عشق میں بندہ جلتا ہے تو چاہتا ہے جان چھوٹ جائے، عشق رسول میں اگر کوئی جل رہا ہے تو سبحان اللہ یہ آگ کیا کام کرے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تمنا یہی ہے، یا اللہ نبی پاک کا دامن ہمیشہ میں تھاما رہوں، سرکار کی یاد میں ہمیشہ تڑپتا رہوں، یہ مجھ سے عشق رسول کی جو شمع ہے کہیں مجھ سے چھن نہ جائے۔ بہت خوبصورت التجا، آئیے اس کی ایک بار پھر دہرائی کرتے ہیں۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس شعر کے ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں، ویسے تو آسان سے ہی الفاظ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تو یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرما دیتے۔ آپ کے علاوہ کون ہے جو مجرموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ دنیا کے بادشاہ تو معمولی خطاؤں پر سخت سزائیں دیتے ہیں، کبھی ایک شخص کے جرم پر پورے خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں، مگر میرے آقا وہ ہیں کہ طائف کے میدان میں پتھر کھائیں پھر بھی دعا دیتے ہیں۔ اگر نبی پاک پر کوئی قاتلانہ حملہ کرے اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام ان پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں۔ تو آقا تو بڑے بڑے جرموں کو معاف فرماتے ہیں، میں بھی خطا کار ہوں مگر میں تو امتی ہوں۔ وہ تو دشمنوں کو معاف فرما دیا کرتے، تو انشاءاللہ ہم پر بھی کرم ضرور ہو جائے گا۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، تو بھی وہیں پر جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑی پیاری التجا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کی کرم نوازی پر ایک اور جگہ لکھا نا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ
تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، آقا کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ وہی آقا کی عادت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پر سزا نہ کرے، کون ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، اور عیسیٰ سے مراد یہاں بھی طبیب ہی مراد ہے، اور یہاں اشارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے۔ عیسیٰ بیماریوں سے نجات دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو عیسیٰ کہا جاتا تھا، ایک مسیحائی کی طرف جو اشارہ ہوتا تھا، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ آپ مریضوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گناہوں کے مرضوں میں ایسا مبتلا ہو گیا ہوں، گناہوں کے امراض نے ایسا ڈیرا ڈال دیا ہے کہ اب کوئی طبیب مجھے اچھا نہیں کر سکتا، اگر آپ نے بھی نظر کرم نہ کی تو میں گناہگار کس کے در پر جاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ وہی ہیں جنہوں نے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں آ کر ان کا فالج ٹھیک کر دیا۔ یعنی یہ وہی التجا ہے کہ آقا آپ نے تو چلتے پھرتے جب مردے زندہ کر دیے تو میرا دل مردہ بھی آپ ہی زندہ فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا نا کہ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اسی انداز کا شعر، اسی تخیل کے ساتھ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنے کلام میں شعر لکھا نا، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ انداز ہے جو بزرگوں کا ہے کہ نبی پاک سے اپنے گناہوں کے امراض کی شفا یابی کی التجا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی وہی انداز اختیار کیا۔ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت مدینے سے جدائی کا تذکرہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے۔ یعنی یہاں اپنے دل سے بات ہو رہی ہے کہ اے میرے دل تجھے کیا ہو گیا ہے، مدینے سے واپس لے جانے کی بات کر رہا ہے، مدینے سے دور لے جا رہا ہے، ارے اس کے سوا کوئی چارہ ہے، اس کے سوا کوئی جگہ ہے، مدینے سے دور بھی کوئی زندگی ہے۔ اللہ غنی عاشق رسول اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت جب مدینے سے جدا ہوتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی، اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں نا کہ فرماتے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یعنی دل سے بات ہو رہی ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ آقا کے در سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی ہے۔ ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ کئی اشعار میں اعلیٰ حضرت نے اور بزرگ شعراء نے سمجھایا ہے کہ مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، اور یہاں بھی اعلیٰ حضرت یہی بات اپنے دل سے کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں مدینہ چھڑوا رہے ہو ہیں؟
اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا، خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا۔ وہی کیفیات اعلیٰ حضرت یہاں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے۔ دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر دیکھیں کیا کمال کا شعر ہے۔ دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے۔ کمال کا استعارہ ہے، ذرا غور کیجئے گا اس شعر پر۔ شمع جو ہوتی ہے نا وہ ہوا چلنے سے بجھ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شمع کون سی ہے میرے دل میں؟ عشق رسول کی شمع ہے، روشن ہے۔ یہ بجھ کیسے سکتی ہے؟ کہ اگر دنیا کی ہوس کی ہوا چلی نا، دنیا کی جاہ و حشمت کی ہوا چلی، گناہوں کی ہوا چلی، تو یہ عشق رسول کی شمع بجھ سکتی ہے۔ تو میں نے یہ شمع بچانی ہے۔ کاش جوش ہوس، یعنی دنیا کی ہوس کی جو ہوا ہے وہ اگر چل پڑی تو ایسا نہ ہو میرے دل کی یہ جو ہے نا وہ شمع بجھ نہ جائے، مجھے اسے سنبھال کر جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو وہ شخصیت ہے جو سکھا رہے ہیں کہ اگر عشق رسول کی شمع ہے تو اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ کیسی پیاری دعا کرتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ ایمان کی شمع جو ہے یہ بچا کر جانا ہے، شیطان نہیں چاہتا ہمارے پاس رہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اگر کوئی دو ٹکڑے کر دینا تو ایک حصے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پائے گا، تو ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، کیونکہ آج ماحول بڑا عجیب و غریب ہے۔ آج بہت سارے ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں، عجیب عجیب حلیے کے اندر ہیں۔ کچھ جناب نفسانی خواہشات کے ذریعے ہمیں کھینچنا چاہتے ہیں، اور کچھ مذہبی حلیے میں آ کر بھی ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت ایک اور کلام میں سمجھاتے ہیں نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ غنی، مجھے اور آپ کو اس شمع عشق رسول کو سنبھالنا بھی ہے اور قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے، پھر انشاءاللہ قبر میں نور کے چشمے ہوں گے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو بچانا ہے ایمان کو، سنبھالنا ہے عشق رسول کی دولت، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں نیک ماحول اور عشاقان رسول کا ماحول اپنانا ہوگا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دم بدم انشاءاللہ عشق رسول کی شمع جو ہے وہ فروزاں ہوتی رہے گی۔ کیا خوبصورت شعر ہے، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے۔ دل میں روشن شمع عشق حضور، دل میں روشن شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، جوش ہوس ہوا نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا دیکھیے کیسا جھنجھوڑ رہے ہیں۔ فرماتے ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ضعف کہتے ہیں کمزوری کو۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو گویا ملامت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ ہم سب کو گویا جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کمزور ہو، ناتواں ہو، مگر اے ظالم دل جب نبی پاک کے در کی باری آئے، پیارے آقا کے رستے کی باری آئے، نبی پاک کے کام کی باری آئے، دو طرف اس کی جہات ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک معنی تو یہ بنے گا کہ کمزور ضرور ہو، ناتواں ضرور ہو، مگر جب مدینہ شریف جانے کی باری آئے، نبی پاک کے در کی طرف جانے کی باری آئے، تو پھر تھکاوٹ کیسی؟ ارے پھر تو انرجی مل جانی چاہیے کہ جا کدھر رہے ہو، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے،
سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں جب مدینے کے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کیا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو نبی پاک کے گویا راستے پر، در مصطفیٰ پر جانے والے راستے پر واری واری نظر آتے ہیں۔ اور ایک اور اس کا معنی یہ بن سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کمزور ہو، نہ تو وہاں ہو، تھک جاتے ہو، مگر جب سنت رسول پر عمل کرنے کی باری آئے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی کی باری آئے، اس وقت تھکاوٹ کیسی، اس وقت سستی کرنا کیسا، اس وقت یہ کہنا کہ جناب بعد سے اب کچھ عرصے بعد سے ہم نیکی کا کام کریں گے، ہم نماز فلاں دن سے شروع کریں گے، ہم سنتوں پر کچھ عرصے بعد عمل کریں گے۔ نبی پاک کے راستے پر تھکنا نہیں ہے، اس راستے پر چلی جانا ہے۔ اللہ کے کرم سے جنت کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے۔ تو شاندار شعر ہے، اے کاش میں اور آپ اپنی سستیاں دور کریں، نیکیوں کی طرف، سنتوں پر عمل کرنے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو سستی نہیں بلکہ اپنی کمزوری کو پسے پشت ڈال کر ایک نئی ہمت اور ولولے کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی کی برکت سے مدینے کا بلاوا بھی آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے، ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جب تیری خو ہے سب کا جی رکھنا، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے۔ یہاں جی رکھنا سے مراد خوش رکھنا، خو کہتے ہیں عادت کو۔ کیا شاندار اشارہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی تو عادت ہے، آپ تو کریم ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ تو سب کا خیال رکھتے ہیں، آپ نہ صرف اپنے غلاموں کا بلکہ جانوروں کا، درختوں کا، ہر کسی کا دل خوش فرماتے ہیں۔ تو آقا میں بھی آپ کا امتی ہوں اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میرے دل میں بھی خوشی داخل فرمائیں گے، اپنی شفاعت سے بہرہ مند بھی فرمائیں گے، اپنی دید بھی کروائیں گے۔ اور میں اپنے دل کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ دل میں کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات میں نا امیدی نہیں لانا، وہ کریم ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، اف بے حیائی یہاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے۔ خو کہتے ہیں عادت کو۔ آقا آپ کی تو عادت ہی درگزر کی ہے، آپ تو وہ ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ آپ کی تو عادت یہی ہے۔ اور آپ کی عادت کا ایک اور انداز اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ آقا کی تو عادت کریمہ ہی عطا فرمانے کی ہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ نبی پاک کی مبارک عادت کی طرف کیا شاندار انداز میں التجا بھی کی جا رہی ہے اور شان بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب تیری خو ہے سب کا جی رکھنا، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے۔ جب تیری خو ہے سب کا جی رکھنا، جب تیری خو ہے سب کا جی رکھنا، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اس کلام کے مقطع کی طرف۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کے کلام کے سارے ہی مقطع نرالے، سارے ہی پیارے، مگر یہ شہرائے آفاق مقطع ہے اور کمال کی بات کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو گویا ایک راہ بھی سجائی ہے، تنبیہ بھی کی ہے۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ گویا مدینے کی وہ تڑپ ہے اعلیٰ حضرت کے دل میں، ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ بار بار مدینے شریف جانا ہے اور مدینے جانے کی بات سے کترانا نہیں ہے۔ سب جا رہے ہیں تو میں کیوں نہ جاؤں، میں بھی جاؤں گا، بس تڑپ بڑھانی ہے، شوق بڑھانا ہے۔
اس شعر کا خدا نہ کرے یعنی ایسا نہ ہو. کیا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا دعا بھی کی جا رہی ہے کہ اے اللہ میں یہ خبر نہ سنوں کہ سارے لوگ تو مدینے کو جا رہے ہیں اور میں احمد رضا نہیں جا رہا. اے اللہ ایسا نہ ہو بلکہ جب بھی مدینے کے قافلے روانہ ہوں میں اس کا ہمراہی ہو جاؤں. اعلیٰ حضرت کی تو کیا کیفیت ہوا کرتی ہے. ایک مقطع میں لکھتے ہیں نا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ ہم سب کو سمجھایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر گھومتے ہیں مگر مدینہ شریف جانے کی بات نہیں کرتے, آقا کے قدموں میں جانے کی بات نہیں کرتے. ایسے ہی لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی سمجھایا نا, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے والے, یہ بہانے بنانا چھوڑ دو, آقا کے روضے کی طرف جانے کی تڑپ بڑھاؤ, ضرور بلاوا آئے گا. کمال کا مقطع, کمال کی التجا ہے. اے کاش ہمارے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو جائے. کیا لکھتے ہیں, لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. لے رضا سب چلے مدینے کو, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے, میں نہ جاؤں, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا کلام کے اشعار تو دیکھیں. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں, یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں, کون ان جرموں پر سزا نہ کرے. سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے, دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے, ارے تیرا برا خدا نہ کرے. دل میں روشن ہے شمع عشق حضور, دل میں روشن ہے شمع عشق حضور, کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل, ذوف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. جب تیری خو ہے سب کا جی رکھنا, جب تیری خو ہے سب کا جی رکھنا, وہی اچھا جو دل برا نہ کرے. لے رضا سب چلے مدینے کو, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. اسی خیال پر, اسی سوچ پر یہ سلسلہ اختتام پر لاتے ہیں. سب سوچئے گا, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. تڑپ بڑھائیے, شوق بڑھائیے, التجا کیجئے, درود پاک کی کثرت کیجئے, نبی پاک کی پسند کے کام کیجئے, وہ ضرور بلائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین طیبین کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے.